بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا مقدس مہینہ رمضان المبارک چلا گیا ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آیا ہے، خدا نے اس میں بھی ہم سے ہمارے بہت سارے انعامات رکھے ہیں۔ یعنی کہ اس مہینے بھی خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ مجھ سے جو مانگو گے میں دوں گا، مجھ سے رزق مانگو گے میں وہ عطا کروں گا، مجھ سے خوشیاں مانگو گے میں وہ عطا کروں گا، تمہاری ساری پریشانیاں دور کروں گا، تمہارے سارے غم بھلا دوں گا، تم جو چاہتے ہو تمہاری ہر جائز خواہشات کو پوری کروں گا۔ سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اب ہم سے لوٹ چکا ہے، کوچ کر چکا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری گواہی دے گا۔ یہ مہینہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری گواہی دے گا۔ جس نے اس مقدس مہینے کا حق ادا کیا، قیامت کے دن یہ مقدس مہینہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے عزت و وقار کے تاج پہنانے کی درخواست کرے گا۔ یہ مقدس مہینہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے عزت و وقار کے تاج پہنانے کی درخواست کرے گا۔ اس مقدس مہینے کی درخواست قبول ہوگی۔ خوش نصیب انسان کو عزت و وقار کا تاج پہنایا جائے گا۔ جس نے اس مقدس مہینے کا حق ادا نہیں کیا، جس نے اس مقدس مہینے کا حق ادا نہیں کیا، جیسے اس کی عزت ہم پر واجب تھی، وہ پچھتائے گا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، شاید آئندہ یہ ماہ رمضان ہمارے نصیب میں نہ ہوا، ہمارے نصیب میں نہ ہو۔ اگر موت نے غافل کو مہلت نہ دی تو انسان نادم ہوگا، پر اس دن صرف ندامت ہوگی اور تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ معقول ہے کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے تو جنت کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سجایا جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سجایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب اس کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے تیز ہوا چلتی ہے تو جنتی درختوں کے پتے پھڑپھڑاتے ہوئے جنت کے دروازوں پر لگتے ہیں، تو ان کی ایسی آواز سنائی دیتی ہے کہ سننے والے نے اس سے زیادہ دلکش آواز کبھی نہیں سنی ہوگی۔ یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، یہ ماہ رمضان کی پہلی آواز تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے رضوان، میرے محبوب کی امت کے روزے داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ جبریل امین زمین کی طرف جاؤ، شیاطین کو زنجیر میں جگڑا اور ان کے گلے میں توق ڈال کر سمندر کی گہرائی میں پھینک دیتا ہے۔ میرے محبوب کی امت کے روزے فاسد کرنے کی کوشش نہ کرے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے گناہگار کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ پاک ماہ رمضان کی ہر رات 3 مرتبہ ارشاد فرماتا ہے، کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں گا، کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں گا، کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کروں گا، کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کروں گا، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں گا، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں گا، ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ اللہ پاک رمضان کی ہر رات افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمیوں کے جن پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ جب ماہ رمضان کا آخری دن آتا ہے تو اس مہینے کے شروع سے آخر تک آزاد کیے ہوئے کی تعداد برابر جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ امت محمد کو اللہ پاک کی طرف سے ایک خصوصی انعام ملا ہے۔ اس مقدس میں ایک نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب عام دنوں کے فرضوں سے 70 تا 700 گنا تک ملتا ہے۔ ماہ شوال کے مہینے میں جو حرام و معاصی سے پرہیز کرتا ہے وہ جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ ماہ شوال کے مہینے میں جو حرام و معاصی سے پرہیز کرتا ہے وہ جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ان کی بدکاری کی وجہ سے زمین کا جو طبقہ الٹ دیا گیا تھا وہ ہفتے کا دن اور ماہ شوال کی پہلی تاریخ تھی۔ حضرت صالح کی امت یکم شوال جمعرات کے دن مبتلا عذاب ہوئی۔ کتنے سارے انوکھے واقعات ہوئے، جیسے کہ حضرت صالح کی امت یکم شوال جمعرات کے دن مبتلا عذاب ہوئی۔
پھر تیسرا واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی امت پہلی شوال ہفتے کے دن طوفان میں غرق ہوئی. پہلی شوال ہفتے کے دن طوفان میں غرق ہوئی. قوم عاد علیہ السلام پر یکم شوال کے بدھ کے دن عذاب سرسر آیا تھا. حدیث شریف میں ورد ہے کہ شوال کی پہلی رات میں جس کو صبح عید ہوتی ہے، شوال کی پہلی رات جس میں صبح عید ہوتی ہے، چند ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ ندا کرتے ہیں یعنی کہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ پاک کے بندو خوشخبری ہو، تم کو اس بات کی اللہ پاک نے تم کو اس لیے بخش دیا ہے کہ تم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے. اگر تم 6 روزے شوال میں بھی رکھو تو اللہ پاک جنت میں ایسا بڑا مقام دے گا جو کسی کو نہ دے گا سوائے اس کے جو اس کے موافق عمل کرے. 6 روزے شوال میں بھی رکھو تو اللہ پاک جنت میں ایسا بڑا مقام دے گا جو کسی کو نہ دے گا سوا اس کے جو تمہارے موافق عمل کرے. حضرت ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے سارا زمانہ روزے رکھے. سارا زمانہ سے مراد یعنی کہ اس نے پورے سال روزے رکھے. یہ اس وقت ہے کہ جب تک وہ تمام عمر یہ روزے رکھے. اگر اس نے صرف ایک ہی سال یہ روزے رکھے تو اسے سال بھر کے ثوابوں کا ثواب ملے گا. ماہ شوال کے 6 روزے اکٹھے یا مفترق رکھنا ہر طرح سے جائز ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان الشریف کے روزے رکھے اور پھر ماہ شوال کے 6 روزے رکھے، اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے. ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص ماہ شوال کے 6 روزے لگاتار ماہ رمضان سے ملا کر رکھے عید کے دن کے علاوہ، تو اس کے لیے 60 لاکھ برس کی عبادت، 60 لاکھ اونٹ کی قربانی، 6 لاکھ غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے. یعنی کہ جو عید کے دن کے علاوہ، رمضان کے علاوہ، عید کے دن کے علاوہ لگاتار 6 روزے رکھے تو اس کے لیے 60 لاکھ برس کی عبادت، 6 لاکھ اونٹ کی قربانی، 6 لاکھ غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ماہ شوال کے 6 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن توق اور زنجیروں سے بچا لے گا. جو ماہ شوال کے 6 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن توق اور زنجیروں سے بچا لے گا. ایک اور روایت کے مطابق جو شخص ماہ شوال کے 6 روزے صدق و ایمان سے رکھے گا اس کے نامہ اعمال میں امت مصطفیٰ کے برابر ثواب لکھا جائے گا. اور بہشت میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمسائیگی میں جگہ ملے گی. یعنی کہ جو 6 روزے صدق و ایمان سے رکھے گا اس کے نامہ اعمال میں حضرت امت مصطفیٰ کے ثواب ملے گا، اور حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے پاس جگہ ملے گی. سبحان اللہ. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں شوال کے مہینے میں 6 روزے ضرور رکھو، ضرور رکھ کر اپنے جسموں کو پاک و صاف کر لیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ رمضان میں روزے رکھنے والوں کے اجسام دیکھتا ہے. لہٰذا جو شخص اس مہینے میں حرام و معاصی سے پرہیز کرے گا وہ جنت کا حقدار ہے. شوال کے پہلے روزے کے بدلے میں اللہ اس کے 40 سال کے گناہ بخش دے گا، 40 نبیوں کا ثواب ملے گا. دوسرے روزے کے بدلے 70 غزوات کا ثواب ملے گا اور عذاب قبر سے نجات ملے گی. پھر اس کے تیسرے روزے کے بدلے میں 1 لاکھ شہیدوں کا مرتبہ اور قیامت کی سختی سے محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. چوتھے روزے کے بدلے میں دنیا و آخرت کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی اور اعمال نامے میں دائیں ہاتھ دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں اپنا مال دیا جائے گا. پانچویں روزے کے بدلے میں بہشت کے 70 حلے پہنائے جائیں گے اور دعا قبول ہوگی. چھٹے روزے کے بدلے میں اسے قیامت کے دن 1 لاکھ گناہ گاروں کی شفاعت کا حق ملے گا اور 60 لاکھ برس کی عبادت نامہ اعمال میں لکھی جائے گی. اگر اسی سال
جس میں روزے رکھے جائیں، مر جائے تو شہید ہوگا اور دیدار بھی حاصل ہوگا۔ یعنی کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں 6 روزے رکھنے کا تو کہا ہے، پھر 6 روزوں میں کتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں۔ نبیوں سے ملائے گا، نبیوں کے پاس جگہ ملے گی، ہمیں ہماری بخشش ہوگی، ہمارے نامہ اعمال ہمیں سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہمیں شفاعت مل جائے گی۔ 70 غزوات جو جنگیں لڑی گئیں اس کے جتنا ثواب ملے گا، تو اور ہمیں خدا سے کیا چاہیے؟ خدا نے تو ہمیں اتنا کچھ عطا کیا ہے، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو زنجیروں میں کس دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو شوال کا مہینہ آتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے بہت سارے انعامات رکھے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ انعامات حاصل کرو۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو، فوری مدد چاہیے، یا کسی بھی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو، تو شفا کے لیے اگر کسی رزق کے معاملے میں پریشانی ہو، یا شادی میں رکاوٹ ہو، یا پھر دشمن کا خوف ہو، یا کسی اور چیز کا خوف ہو، تو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی وقت مقرر کر کے کسی بھی نماز کے بعد باوضو حالت میں اس ورد کو 313 بار انتہائی توجہ اور یقین کے ساتھ مقصد کے حصول تک پڑھتے رہیں۔ اگر اس دوران اگربتی جلائیں یا عطر کپڑوں کو لگا کر پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے۔ وظیفہ پڑھنے سے پہلے ایک گلاس پانی سامنے رکھا ہو۔ جو وظیفہ پڑھ لیں تو اونچی آواز میں مقصد کو بولتے ہوئے پانی پی لیں، یا دعا کرتے ہوئے پانی پی لیں۔ انشاءاللہ اس طریقے سے ہر پریشانی دور ہوگی اور کوئی حاجت بھی رکی نہ رہے گی۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى لہ۔ اگر آپ ماہ شعبان میں، یعنی کہ ماہ شعبان میں بدھ کے دن اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے، یا پھر کسی اور دن بھی، جمعرات، پیر، منگل، تو اس کے نصیب بدل جائیں گے۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے، آپ اس کو 70 بار پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے نصیب بدل جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم۔ سبحان اللہ۔ غربت اور تنگدستی کا یقینی خاتمہ۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی غربت و تنگدستیاں بیان کی۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی غربت و تنگدستیاں بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو، سلام کیا کرو، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، مجھ پر درود و سلام بھیجو، اور ایک بار سورۃ الاخلاص پڑھو۔ اس شخص نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی میں اتنی برکت اور کشادگی دی کہ نہ صرف اس کے پڑوسی بلکہ اس کے رشتہ دار بھی بہت فیض یاب ہوئے۔ سبحان اللہ۔